بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سلیم عثمانی اسپائر کالج چوکسر الشہید سے آج کا ہمارا سبق ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت یہ 5 عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ 5 عقیدوں کا ذکر ہے۔ عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کے اندر ان چیزوں کو جگہ دینا اور ان پر ایمان لانا، ان 5 عقیدوں سے دل سے اس کی تصدیق کرنا، ان عقائد کو ہر صورت میں ہر حال میں انسان اس کے اوپر کامل مکمل اکمل یقین کرے۔ یقین بھی تینوں درجوں کا اعلیٰ اور فائز ہو تو یہ عقیدہ انسان کے اندر مسلم عن تسلیم ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت، آج بات ہوگی آخرت پر، عقیدے پر بھی بات ہو گئی، توحید رسالت ملائکہ اور آسمانی کتابوں پر بھی بات ہو گئی، آج بات ہو رہی ہے آخرت پر۔ آخرت کی جزئیاں بہت ساری ہیں۔ آخرت کو انسان اگر غور کرے اس پر تو اس کی بہت ساری چیزیں ایک ایک مرحلے کے اوپر ایک ایک عنوان، ایک ایک موضوع، ایک ایک کتاب، ایک ایک تفصیل ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ قرآن مجید کا 3/4 حصہ صرف اس میں آخرت اور اس کے مراحل اور ان کا ذکر ہے تو یہ بات جو ہے میری بے جا نہ ہوگی۔ وہ ہر صورت یقیناً یہ بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر ذکر آخرت، فکر آخرت اور آخرت کے متعلق اور اس کے احکام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ اسی آخرت کو پہلے لے لیتے ہیں، اسی لفظ آخرت کو۔ آخرت کا مفہوم کے اندر 2 چیزیں آئیں گی۔ پہلی چیز ہے آخرت کا لغوی معنی اور دوسری چیز ہے آخرت کی اصطلاحی تعریف۔ آخرت کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، آخر والی چیز، حرف آخر، یعنی ابھی قریب کی چیز نہیں، بعد میں آنے والی چیز۔ اور اسی آخرت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے موت کے بعد انسان کی روح فنا نہیں ہو جاتی بلکہ اسے دوبارہ جسم انسانی میں منتقل کر دیا جائے گا اور زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اور اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کی تھوڑی سی مختصر سی وضاحت، آخرت جو ہے انسان 2 چیزوں کا نام ہے، روح مع الجسد، جسم اور روح کا یہ ایک مرکز ہے انسان۔ یہ دونوں چیزیں ہیں تو یہ جسم انسان، اس کی شان بھی ہے، وہ چل پھر بھی رہا ہے، اس سے اعمال بھی ہو رہے ہیں۔ پھر انسان جو ہے اس کے اندر 2 مادے ہیں، خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے۔ جب خیر کا مادہ غالب آتا ہے تو انسان سے نیکیاں ہوتی ہیں، جب شر کا مادہ غالب آتا ہے تو پھر شر الاشرار، تو برائیاں اس سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ 2 مادوں کا مرکز ہے اور انسان 2 چیزوں کا نام ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ وہی روح اور جسم، ان کا تعلق، کنیکشن جب ختم ہوتا ہے تو انسان کو ہم کہتے ہیں انسان مر گیا، اس کے اوپر موت واقع ہوگی۔ اس کا دوسرا نام ہے انتقال۔ انتقال کے لیے ایک لفظ بڑا واضح اور آسان ہے۔ زمین انتقال کی جائے تو وہ انسان کے نام ہو جاتی ہے، انسان کا انتقال ہو جائے تو وہ زمین کے نام ہو جاتا ہے۔ زمین ماں ہے، انسان اسی سے پیدا ہوا اور پھر اسی کے اندر اس کے جسم کو چلا جاتا ہے۔ یہ ہماری 2 چیزیں، جسم اور روح، اس کے متعلق پہلے یہ بات سن لیں، سمجھ لیں۔
روح کا تعلق اوپر آسمان سے ہے، اوپر سے ہے، اور جسم کا تعلق زمین اور زمین کے نچلے حصوں سے ہے۔ یہ مادی اسباب اور ضروریات انسان کی جسمانی اعضاء اور جسمانی حیات اور کیفیت کو پورا کرتی ہے۔ زمین سے اندر والی سب چیزیں یہ انسان کے جسم کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ روح کے متعلق تمام تر جو بھی وسائل اور مسائل ہیں یہ اوپر سے پورے ہوتے ہیں، آسمانوں سے۔ روح کا، جیسے انسان کی روح، دل اور اس کے اطمینان قرآن مجید میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور روح کے متعلق سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل امر ربی۔ وہ لوگ سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کیا چیز ہے، تو اللہ نے جواب دیا کہ ان کو فرما دیں یہ اللہ کا حکم ہے، جب ہو جاتا ہے تو جسم کے اندر منتقل ہو جاتی ہے روح، جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو وہ روح انسان کے جسم کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اگر روح انسان کے جسم کے اندر نہ ہو تو یہ جسم پورا کا پورا باقی اور برقرار رہ جاتا ہے، بے فائدہ اور بیکار ہو جاتا ہے۔ اس انسان کے جسم کو اٹھا کر جو ہے وہ انسان کو مٹی کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، کئی من مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ اسی انسان کے متعلق اسی کا ایک عقیدہ بنانا ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد موت سے پہلے یہ ایک انسان ہے، ایک انسان جب مر جاتا ہے اس مرنے کا نام کیا ہے، اس عقیدے کا نام کیا ہے؟ یہ عقیدہ آخرت ایک بڑا مفصل عنوان ہے، وضاحتی اس کے اوپر بیان ہے اور ایک لمبا عنوان ہے۔ انشاءاللہ اس کے 3-4 لیکچر ہوں گے، بڑی تفصیل ہے اس کے اوپر۔ آج اس کی صرف اور صرف مختصر سا تعارف، موت، آخرت اور اس کے مراحل کا مختصر تعارف۔ پھر ایک سوال ہوگا عقیدہ آخرت کے شکوک و شبہات، منکرین آخرت کے اعتراض، اور منکرین آخرت کے اعتراض قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور منکرین آخرت کے شکوک و شبہات اور اعتراض کا جواب قرآن کی روشنی میں۔ اعتراض بھی قرآن سے، جواب بھی قرآن سے۔ یہ انشاءاللہ آگے جا کر یہ الگ اس کے اوپر ایک سبق پڑھایا جائے گا۔ پھر عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے۔ آج کے سبق میں مختصراً آپ سن لیں۔ لفظ آخرت کی ضد وہ کیا ہے؟ وہ ہے دنیا۔ دنیا جس کے معنی ہے قریب کی چیز، قریب کی چیز، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ وائٹ بورڈ، یہ مارکر، یہ کپڑے، یہ زمین، یہ حالات، یہ کیفیات، یہ ضروریات، ہماری زندگی کے تمام تر اشیاء جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، جن چیزوں کو ہم حاصل کر رہے ہیں، حاصل شدہ چیزیں اور لا حاصل چیزیں، ہر ایک چیز وہ دنیا ہے، وہ ہماری قریب کی چیز ہے، وہ ہمارے تقدیر میں ہے، وہ مقدر میں ہے، وہ ہمارے اسباب میں ہے، اور ہر ایک قریب چیز کو دنیا کہا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت، دنیا کا معنی ہے قریب کی چیز اور آخرت کا معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ اس لیے موجودہ زندگی کو دنیاوی زندگی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں موجودہ زندگی دنیاوی زندگی یعنی قریب والی زندگی۔ آخرت کے اس کے بعد مراحل۔ آخرت ایک کل ہے۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ ایک جسم ہے، یہ ایک انسان ہے۔ پھر ہر ایک انسان کا ایک علم، ایک نام ہے، اور اس کا نام اس کی پہچان ہے۔ اب پورے جسم سے مراد ایک محمد سلیم عثمانی ہے، اور اگر اسی جسم سے یہ ایک بازو ہے، ایک ہاتھ ہے، یہ ہاتھ، اب یہ پوچھا جائے گا یہ کیا ہے تو کہا جائے گا یہ ہاتھ ہے۔ پوچھا جائے یہ کیا ہے، کہا جائے گا یہ ناک ہے۔ پوچھا جائے یہ کیا ہے، کہا جائے گا یہ کان ہے۔ پوچھا جائے گا یہ کیا ہے تو کہا جائے گا یہ آنکھیں ہیں، یہ بال ہیں، یہ چہرہ ہے، یہ داڑھی ہے۔ جسم کے ایک ایک عضو کا جب الگ الگ سے سوال کیا جائے گا، الگ الگ نام رکھا جائے گا، تو یہ اجزاء ہیں، جز ہیں۔
انسان کے ایک کل کے، آخرت لفظ آخرت ایک کل ہے اور باقی اس کے جزیاں ہیں۔ اس کے اوپر ایک سوال اور میرے ذہن میں ابھی آیا ہے، وہ بڑا اہم ترین سوال ہے۔ قرآن مجید میں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، 5 عقیدے ہیں اور اس میں صرف آخرت کا ذکر ہے، اور ایک ہے ایمان مفصل اور ایک ہے ایمان مجمل۔ ایمان مفصل آپ پڑھیں، اس میں ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ من اللہ تعالی اور شر کا عقیدہ، یعنی خیر اور شر کے بارے میں، یہ 7 جا کر عنوان بنتے ہیں۔ ان میں سے جو شر اور خیر ہے یہ کلمہ توحید کی، عقیدہ توحید کی ایک قسم ہے، یہ کل کے 2 جزء ہیں۔ اور جواب میں یہ بات کہی جائے گی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ والیوم الآخر عقیدہ آخرت ایک مرتبہ ذکر آ گیا، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ موت اور موت کے بعد اٹھنے والا عقیدہ، یہ 2 عقیدے الگ الگ جو ہیں یہ ایک کل کے 2 جزء ہیں۔ سوال کا جواب سنیے، پھر سنیے۔ ایمان مفصل میں 7 عقیدے ہیں، جہاں ہے آمنت باللہ اور والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، والقدر خیرہ وشرہ آمنت باللہ کا ایک حصہ ہے۔ آمنت باللہ عقیدہ توحید ایک عقیدہ ہے اور یہ کل ہے، اس کی 2 جزء ہیں۔ اور ایمان مفصل یعنی ایمان تفصیل کے ساتھ، بالتفصیل میں، جہاں ہے والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنے والا جو عقیدہ ہے یہ والیوم الآخر کی تشریح اور تفسیر ہے اور اس کی وضاحت ہے۔ یہ بھی اسی کا ایک عنوان ہے، بیان ہے، جس کو یہاں بیان کیا گیا۔ یہ ایک سوال تھا، قرآن میں 5 عقیدوں کا ذکر ہے، حدیث میں ایمان مفصل کے اندر 7 ایمانیات کا ذکر ہے، تو اس کا جواب یہ بنتا ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی اس کے جوابات ہیں، لیکن مختصراً ابھی ایک سوال آیا تو میں نے آپ کے سامنے اس کا جواب بھی دے دیا تاکہ معلوم ہو۔ آخرت کے مراحل، تو موت اور موت سے بعد کے اٹھنا یہ ایک مرحلہ ہے آخرت کا، آخرت کل ہے، آگے اس کی اجزاء ہے، جزء ہیں۔ مثلا آخرت کے مراحل، آخرت بعد میں آنے والے حالات و واقعات اور پیش آنے والے واقعات، وہ آخرت، ان سب پر ایمان لانا، اس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ مثلا موت کے ساتھ قبر کے ساتھ حشر اور نشر۔ آگے حشر اور نشر کا تعارف میں کرا دیتا ہوں، قبر کا بھی تعارف کرا دیتا ہوں۔ اور علم المیزان، یعنی جہاں اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اسی طرح پل صراط، اور سارے مراحل گزرنے کے بعد پھر انسان کے لیے آخری ٹھکانہ جہاں انسان کو آخر میں رکھا جائے گا وہ ہے جنت یا جہنم۔ یہ مراحل کا مختصر سا تعارف۔ اس کے بعد ایک عکس اور نقش اس کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا ہے کیا؟ دنیا ہے کیوں؟ سوال یہ ہے، دنیا کیا ہے؟ دنیا ہے کیوں؟ دنیا میں آئے کیوں؟ دنیا کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور آخرت اس کے بعد ہے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے، یہ کیوں ہے؟ جواب اس کا، الدنیا مزرع الآخرہ۔ اس کی میں نے ایک ہیڈنگ دی ہے، جس ہیڈنگ کا نام ہے فکر آخرت۔ فکر آخرت، آخرت کی فکر۔ کاشتکار کو آپ دیکھتے ہیں، وہ زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین نرم ہوتی ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، بجائی کرتا ہے۔ اگر وہ بیج ڈالے اس میں گندم کا تو گندم ہوتی ہے، بیج ڈالے اس میں کپاس کا تو وہ کپاس ہوتی ہے۔ اس میں جس چیز کا بیج ڈالا جاتا ہے وہ چیز اس سے ہوتی ہے۔ جو کچھ وہ زمین میں کھیتی، زراعت اور زراعت میں کام کرنے والا، زمین کے اندر کام کرنے والا جس چیز کی بجائی کرتا ہے
وہی چیز اس کو نتیجے میں ملتی ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا ہے انسان کی، یہ دنیا انسان کی، ہر ایک انسان کی کھیتی ہے۔ وہ کھیتی کیا ہے انسان کی؟ وہ دنیا ہے۔ اب دنیا میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، یہ آخرت کے لیے بیج ہے۔ ہم یہاں بجائی بیج بو رہے ہیں، بیج لگا رہے ہیں، اور یہاں ہم کاشتکار ہیں، کاشت کر رہے ہیں۔ یہ سارا عمل جو ہے ہمارا، کوئی بھی عمل اچھا ہو یا برا، خیر کا ہو یا شر کا، بڑا ہو یا چھوٹا، ہمارا ہر عمل ہمارے اذ یتلقل متلقیان عن الیمین وعن الشمال قاعد، دو فرشتے بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ ہمارا ایک ایک عمل جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، اور دونوں ہمارے کندھوں پر موجود ہیں، اور وہ دونوں ہمارے اوپر گواہ ہیں، ہمارے ہر عمل کو وہ محفوظ کر رہے ہیں۔ وہ ایک کتاب کے اندر لکھا جا رہا ہے، کوئی بھی ہمارا عمل ایسا نہیں ہے جو بیکار اور ضائع ہو جائے۔ ہمارا اچھا عمل ہے یا برا عمل، اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، اچھائی کی صورت میں، برائی کی صورت میں، جزا کی صورت میں یا سزا کی صورت میں۔ یہ الدنیا مزرع الآخرہ الحدیث، ایک حدیث کے اندر ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور محاسبہ نفس، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ محاسبہ نفس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں محاسبہ نفس، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں، دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ امتحانی وقت کی طرح دنیا کا وقت مقرر ہے۔ جیسے ہم امتحان ہال میں جاتے ہیں، 2 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے یا 3 گھنٹے کا ٹائم، جو پیپر ہوتا ہے اس کو حل کیا جاتا ہے، اور حل کرنے کے لیے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، مقررہ وقت ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی ایک امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ اس کے اندر ہم جتنا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہمارے لیے وقت لکھ دیتے ہیں، اتنا زندہ رہتے ہیں، اتنا وقت ہم گزارتے ہیں۔ ہم امتحان دے رہے ہیں، جو اللہ نے فرمایا وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ ہمارا ایک ایک عمل جو ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ تو دنیا ایک امتحان گاہ ہے، امتحانی وقت کی طرح دنیا کا وقت بھی مقرر ہے۔ یہ زندگی بنیاد ہے آخرت والی زندگی کی۔ یہ زندگی جو ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہ بنیاد ہے آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ختم ہونے کے لیے ہر انسان، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، دنیا کائنات کے جس کونے میں، جہاں، جب بھی، جس وقت بھی پیدا ہو، وہ پیدا ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ مرنے کے لیے، اس نے مرنا ہے، مرنے کے لیے وہ پیدا ہوا۔ آج میں بول رہا ہوں، آپ کے سامنے ہوں، آج میں بات کر رہا ہوں، کل کو میرا ایک جنازہ اٹھ جائے گا، میں مر جاؤں گا، اور یہ میں پیدا ہوا مرنے کے لیے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو زندہ رہنے کے لیے آیا ہو۔ ہر ایک ہر ذی روح چیز جو ہے وہ مرنے کے لیے ہے۔ جس میں ہم نے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے نتائج وصول کرنے ہیں۔ ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا، جو عمل بھی کیا، اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 281 میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ پھر توفی، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ اس نے کیا دنیا کے اندر، وہم لا یظلمون، اس حال میں کہ اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا، برا عمل کرتا ہے، اس کا بدلہ بھی اس کو ضرور ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اور اسی کے اوپر فوراً ایک اور ہیڈنگ ہے جس کا نام ہے دار الجزا اور سزا۔
جزا کہتے ہیں نیکی کا بدلہ، سزا کہتے ہیں برائی کا بدلہ۔ معنی دونوں کا ایک ہے کہ بدلہ دیا جائے گا۔ دار کا معنی گھر، آخرت جو ہے یہ ایک ایسا گھر ہے، دنیا میں اچھے عمل کرنے والے کو وہاں جزا دی جائے گی، برے عمل کرنے والے کو وہاں سزا دی جائے گی، اس لیے اس کا نام ہے دار الجزا اور سزا۔ جب دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا تو پھر اس کی جگہ دوسرا نظام لے گا۔ جب دنیا فنا ہو جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہر جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی پھر ایک اور نظام لے گا، وہ ہے آخرت کا۔ آخرت جس کو کہتے ہیں آخرت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 93 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں تم سے پوچھ گوچھ ہوگی جو تم کام کرتے ہو، عمل کرتے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ، البتہ اور البتہ، لام کا معنی تاکیدیہ کے معنی میں ہے، اور البتہ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، عما کنتم، اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ بدلہ لیں گے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور اس کے بعد آخرت اور متعلق، آخرت اور موت کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں موت کا تعارف اب کرایا جائے گا، تھوڑا سا مختصر سا۔ موت ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ختم ہونا اس کا معنی نہیں ہے۔ موت کا معنی انتقال ہے، دنیا سے انتقال کر کے آخرت میں جانا، ایک جگہ سے دوسری طرف منتقل ہو جانا۔ موت کا ذائقہ ہوتا ہے، موت کا معنی ختم نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے من مات فقد قامت قیامت، جس شخص پر موت آ گئی اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ جو بندہ جس وقت مر جاتا ہے دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس بندے کا تعلق، پچھلوں کا تعلق رہ جاتا ہے۔ وہ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی یاد ستاتی ہے، وہ اس کے لیے کبھی اعمال بھیج رہے ہیں، کبھی دعا بھیج رہے ہیں، کبھی اس کے لیے جو ہے اصالِ ثواب کر رہے ہیں۔ مرنے والے کو یاد، مرنے والا جب گیا اس کا دنیا سے تعلق ختم، اس کی کوٹھی، بنگلہ، دنیا، نظام، اچھائیاں، برائیاں، اس کا سارا کچھ ختم، بالکل قطع، منقطع، تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس لا تعلق ہو جاتا ہے دنیا سے۔ اور یہی موت ہے، اور اسی موت کو دوسرا، وہ موت کا ہر ذی روح، ہر متنفس، ہر نفس والی چیز، ہر روح والی چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ہی ایک ایسا عمل ہے جو دنیا کے تعلق کو ختم کر دیتی ہے، یعنی روح مع الجسد، جسم اور روح کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے ہاں چلی جاتی ہے، اور جسم جو ہے وہ زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد جنت یا جہنم ہوگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن مجید میں ہے ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہیڈنگ ہے، نام ہے، وہ ہے اعمال کا محفوظ ہونا۔ اعمال کا محفوظ ہونا۔ ہم جو دنیا میں عمل کرتے ہیں کیا بیکار؟ ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں کیا بیکار؟ ہم دنیا میں مشقتیں اٹھاتے ہیں کیا یہ بیکار؟ ہم عبادت جو کرتے ہیں کیا دنیا میں یہ بیکار؟ ایک آدمی عمل کرتا ہے، ایک نہیں کرتا، ایک اچھائی کرتا ہے، ایک برائی کرتا ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا، ایک امیر ایک غریب، ایک مسلسل مشقت میں ہے، ایک مسلسل دنیا کے عیش و عشرت میں ہے، تو یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کے اعمال جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اعمال کا محفوظ ہونا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ موت کے ساتھ ہی انسان کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، جو کچھ کیا اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، پھر انسان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جاتی، جتنا لکھا گیا ہے وہ بند ہو کر اللہ کے ہاں وہ ایک بند کیے جاتے ہیں، تو اعمال اس کے سارے محفوظ ہو جاتے ہیں۔
اور اسی طرح انسان کا اعمال جب محفوظ ہوتے ہیں تو انسان اب سپرد ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اس کی سپردگی ہوتی ہے قبر میں. قبر کیا ہے؟ بڑے لوگ ہمارے بزرگ حضرات وہ یہ بات کہتے ہیں قبر شک ہے، موت برحق ہے. موت برحق ہے، قبر شک ہے. ایسے لوگ دیکھیں جل گئے، پانی میں چلے گئے، زلزلے میں دھنس گئے. چلو ان کی تو سمجھ آتی ہے جو زلزلے میں زمین میں دھنس گئے، پانی بہا کے لے گیا، چیر پھاڑ کر رکھ دیا، جل کر راکھ ہو گیا، جانور کھا گیا، یا اس کو قبر نہیں ملی، اس کو تدفین نہیں ہوئی، اس کو جنازہ نصیب نہیں ہوا. یہ سب باتیں یہ انسان کے لیے اس کے مقدر میں ہے، یہ شک میں ہے. قبر شک، موت برحق. جن کو قبر مل جاتی ہے وہ سپردگی ہوتی ہے ایک انسان کے جسم کی. وہ کیا قبر سے مراد وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے، وہ تعیین ہے اس کی کہ انسان کا جسد خاکی وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. کہتے ہیں جہاں سے انسان کی مٹی، اس کے خمیر مٹی کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، اسی جگہ پہ اس کی قبر بنائی جاتی ہے. ایک انسان کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے اور تدفین کسی اور ملک میں ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی جگہ سے سب کی خمیر اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہو اور اس کی دوسری جگہ پہ. یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں سے اس کا خمیر یعنی مٹی اٹھائی جاتی ہے، جس سے وہ بنایا جاتا ہے، وہاں اس کی تدفین ہوتی ہے، وہاں اس کو قبر ملتی ہے. اس کے بعد ہے برزخ. برزخ کا معنی ہے پردہ. پردہ. موت کے بعد دوبارہ انسان اٹھایا جائے گا، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کو عالم برزخ کہتے ہیں. یہ ایک پردے میں ہے، ایک پردے میں. موت اور آخرت میں اٹھائے جانے سے کے درمیان کی یہ جو زندگی ہے یہ عالم برزخ ہے. عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. قرآن مجید میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے. ہمیں ایک پردے میں رکھ دیا جاتا ہے زمین میں کئی منوں مٹی کے نیچے. اسی کو برزخ، اسی کو پردہ کہتے ہیں. اس کے بعد ایک نام میں نے پہلے ہی آپ کو آخرت کے مراحل میں بتایا کہ حشر اور نشر. حشر کا معنی ہے حساب کتاب کا میدان، جہاں حساب ہوگا اس کو کہتے ہیں حشر. نشر کا معنی ہے دوبارہ زندہ ہونا. دوبارہ زندہ ہونے کو نشر کہتے ہیں. اور اس کے بعد علم المیزان. قرآن مجید میں ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر ظلم کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، برابر برابر انصاف کیا جائے گا، عدل و انصاف کو قائم کیا جائے گا. قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو کو وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. قسط کا معنی انصاف. انصاف کے ترازو کو وضع کر دیں گے، نزع کر دیں گے لیوم القیامہ، قیامت کے دن. اسی کے اوپر ایک دو چیزیں ہیں. لیکچر کیونکہ لمبا ہو رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ آنے میں ایک وقت لگتا ہے. باتیں بہت ساری ہیں کہ برزخ کے اوپر بات کی جائے، قبر کے اوپر کی جائے، حشر کے اوپر کی جائے، نشر کے اوپر کی جائے، اعراف کے اوپر کی جائے، دائمی زندگی پر کی جائے. بہت سارے اس کے اوپر عنوان قائم ہوتے ہیں اور بہت سارے دلائل اور بہت سارے اس کے اوپر وہ مواد موجود ہے. قرآن مجید میں سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آیت نمبر 7-8 سورۃ الزلزال، آخری پارہ، 30واں پارہ. فَمَن يَعْمَلْ کا معنی ہے
بس جس شخص نے جو بھی عمل کیا مثقال ایک ذرہ کے برابر خیر یرا اچھائی کا، اس کو قیامت والے دن دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، جو شخص ایک ذرہ برابر عمل کرے گا قیامت، ایک ذرہ مثقال برائی کا، تو قیامت والے دن اس کو بھی وہ ضرور دیکھے گا۔ یہاں دیکھنا یارا ہو کا معنی یارا وہ دیکھے گا، یہاں اس کا معنی مرادی یہ ہے کہ اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اچھائی کی ہے تو اس کا بدلہ اس کو جزا میں، برائی کی ہے تو اس کا بدلہ اس کو سزا میں ملے گا۔ اس کے اوپر علامہ ہمارے پوری دنیا کے عظیم مفتی محمد تقی عثمانی مد ظلہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائے۔ ہمارے پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اوپر ان کی زندگی، ان کا وجود ہمارے اوپر احسان عظیم ہے۔ ان کے والد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ و مغفرہ، دارالعلوم کراچی 9 چنگی نمبر 9 کے اندر ان کا ایک مدرسہ دارالعلوم کراچی میں، انہوں نے ایک بہترین تفسیر لکھی ہے، تفسیر کا نام ہے معارف القرآن۔ اس کے اندر جلد نمبر 8 کے اندر انہوں نے 2 شرطیں لکھی ہیں۔ فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، جو شخص ہے فمن پس جو شخص عمل کرے ایک ذرہ برابر قیامت والے دن اچھائی کا، دنیا میں اچھائی کا ایک ذرہ برابر عمل کرے تو قیامت والے دن اس کو ضرور دیکھے گا، یعنی اس کو جزا ملے گی۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک شرط لکھی ہے، وہ شرط یہ لکھی کہ ایک ذرہ برابر اس وقت اس کو ملے گا جب وہ ایمان کی حالت میں عمل کرے گا۔ نہیں سمجھے بات؟ یعنی ایمان پہلے ہوگا، پھر نیکی کا جو عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اگر ایمان نہیں ہوگا پھر نیکی کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ اس کو میں مزید ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وہ بات یوں سمجھیں کہ کافر ہیں، ہمیں خوشحال نظر آتے ہیں، مالدار نظر آتے ہیں، ان کے ملک عیش و عشرت میں رہنے والے، ہم ان کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ کافر ایسے ہیں، کافر ایسے ہیں، کافر ایسے ہیں، خوشحال ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں نہیں ہیں، پریشانی نہیں ہیں، مصیبتیں نہیں ہیں، ان کی زندگیاں۔ آپ لوگوں کو علم ہے کہ کافروں کی کتنی بڑی NGOs ہیں، کافر کتنا مال خرچ کرتے ہیں، کافر کتنے سارے ملکوں کے اندر وہ اپنے رفاہ عامہ کا کام کرتے ہیں۔ کتنے کافر ایسے ہیں جنہوں نے ہسپتال بنائے، لوگوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں، لوگوں کی تعلیم کے لیے بہت کچھ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، بڑی بڑی ان کی تعلیم اور بڑے بڑے صحت کے لیے انہوں نے بڑے بڑے ہسپتال بنوائے۔ تو یہ بات جب بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نیکی تو کرتے ہیں، بھلائی تو کرتے ہیں، خیر خواہی تو کرتے ہیں۔ الدین النصیحہ، دین بمعنی نصیحت اور خیر خواہی کے ہے، یعنی وہ عمل کرتے ہیں اچھائی کے، لیکن ان کے اندر بنیاد نہیں ہوتی، بنیاد ہے ایمان۔ حضرت علامہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے، فرمایا اس وقت اس کو نیکی کا بدلہ ملے گا قیامت والے دن جس وقت اس کے اندر پہلے ایمان ہوگا۔ اگر پہلے ایمان نہیں ہے تو اس کو اس کا بدلہ دنیا میں ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ اس لیے ان کی زندگی ہمیں دنیا کے اندر آسان نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا سارا کچھ نیک اعمال ایمان کی بنیاد پر وہ آخرت میں جمع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص برائی کا ایک ذرہ برابر بھی عمل کرے گا قیامت والے دن اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اس کے ساتھ بھی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اگر ہم سے برائی ہو جاتی ہے، ہم توبہ نہیں کرتے، توبہ نہ کرنے پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی۔ اگر ہم نے توبہ کر لی تو سزا نہیں ملے گی۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا نہیں ہے۔ اس لیے اگر گناہ ہو جائے تو انسان ایمان والا وہ فوراً توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، تو یہ توبہ کی وجہ سے وہ انسان آخرت کے اندر اس کے نام اعمال میں اس کی برائی کو مٹا دے جائے گا، ختم کر دے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جنت یا جہنم۔ جنت میں یعنی اس میں تمہارے لیے ہر چیز ہے جو تم مانگو گے۔ جنت یعنی جنت ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، ایک تعین ہے۔ جنت کا معنی ہے باغات، باغ، جنات، باغات۔ انسان کے لیے وہاں نعمتیں ہوں گی، انسان کی روح کو خوش کرنے کے لیے، انسان کے جسم کو
اور انسان کو منازل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جنتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ آخری ٹھکانہ ہے انسان کا، جنت یا جہنم۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے اعراف۔ اعراف اعراف وہ جگہ ہے، ایک انسان دنیا میں نیک عمل بھی کرتا ہے، برے عمل بھی کرتا ہے، آخرت میں اس کا حساب ہوگا تو نیک اور برے عمل برابر ہو جائیں گے۔ جب اس کے نیک اور برے عمل برابر ہوں گے تو اس کو اعراف میں رکھا جائے گا، نہ وہ جہنم میں جائے گا نہ وہ جنت میں جائے گا۔ بہرحال اعراف کا معنی یہ ہے جنت اور جہنم کے درمیانی جگہ۔ اسی کے اوپر ایک مختلف قسم کے میرے دل دماغ کے اوپر سوالات آتے رہے۔ آپ لوگ اسی کے اوپر کوئی کسی کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس ضرور کر کے سوال کیجئے گا، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، ایک ایک عنوان تھا، بڑی وضاحتی اس کے اوپر تفصیل ہے۔ آخرت کے متعلق، آخرت کا ایک بڑا عقیدہ ہے اور آخرت کے متعلق بڑا علم ہے، اور یہ ایک مسلسل ایک لوگ جو ہے اس کے اوپر شبہ رکھتے ہیں، شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے بہت ساری تفصیل درکار ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسباق کی دنیا، اسباق کے حصے میں ہم یہاں پڑھ رہے اور پڑھا رہے تھے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا، کوئی مشورہ ہو اچھا تو وہ بھی انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی اس سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔